کہ بھارتی رویہ یقیناً تاریخ میں اس حد تک ایگریسو نہیں رہا جتنا کہ آج ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی گراؤنڈ گین کر نمسکار دوستو، پاکستانی میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی مان لیجئے کہ 2014 کے بعد تو انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی اگریسو ہو چکی ہے۔ دیکھیے پہلے انڈیا کے اوپر حملہ ہوتا تھا، انڈیا بس بمبئی جیسا حملہ ہوتا تھا، پھر بھی انڈیا کچھ نہیں کرتا تھا، دکھانے کے لیے ہوتا تھا کہ بھائی موومنٹ ہو رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کیا ہم نے، منموہن سنگھ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب 2 بار ہوا تو 2 بار ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی، اور وہ بھی کشمیر میں۔ دیکھیے ایک چیز نوٹ کیجئے کہ انڈیا کے ادر پارٹس میں نہیں، انڈیا کے کشمیر میں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مان لیجئے انڈیا اتنا اگریسو چل رہا ہے اور اس کو UNSC کی پرماننٹ سیٹ مل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر بہت لینے کے دینے پڑ جائیں گے پاکستان کو، کیونکہ دیکھیے ابھی فی الحال 5 کنٹری کے پاس سیٹ ہے اور اس میں چائنا اس کو سپورٹ کر دیتا ہے، لیکن باقی کے 4 کنٹریز ہیں، اس میں سے 2-3 کنٹری کے سپورٹ انڈیا کو مل جاتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے انڈیا خود اس سیٹ پر براجمان ہو گیا تو پھر پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ اور دیکھیے پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی یہاں پر جھٹکا لگے گا کہ جس پاور کے ذریعے ہم انڈیا کو کنٹرول کرنے کی ٹرائی کرتے تھے، آج وہی پاور انڈیا کے پاس بھی آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فروری 2019 میں بالاکوٹ حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ متواتر بھارتی جارحانہ عزائم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جو تاحال کسی صورت بھی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اس نے درخواست دی ہے، اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو جو ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد یقیناً بھارتی پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی عروج پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی عزائم جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نفی ہوگی۔ ان تمام حالات میں کہ جبکہ دنیا 1 سال سے زائد عرصے سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہی ہے، نہ صرف بالاکوٹ حملہ بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا ریووک ہونا، اس کو دنیا نظر انداز کرتے ہوئے کیسے بھارت جیسے ملک کو جو اس وقت انتہا پسندی کی عروج پر ہے اس کو جو ہے وہ ایک ممبر کی حیثیت سے سیکیورٹی کونسل میں لانا چاہ رہی ہے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کے موجودہ حالات میں بھارت اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی جہاں دنیا کووڈ-19 سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہے، اسی تمام دوران بھارتی جارحیت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور جس قسم کے عزائم کا ذکر کیا جا رہا ہے یقیناً وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو اکانومی کی جو صورتحال کی، اگر موجودہ اکنامیکل صورتحال بھارت کی خراب ہے یقیناً، لیکن مستقبل کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی جانب سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ مستقبل 2024 میں $5 ٹریلین کی جو ہے GDP کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ جو استعماری یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل پاورز جو ہے کیوں یہ تمام تر حالات کو اگنور کرتے ہوئے بھارت کو اس ممبرشپ دینے پر جو ہے وہ رضامند ہوتی جا رہی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں غیر مستقل ارکان کے طور پہ بھارت کا 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ بھارتی رویہ یقیناً تاریخ میں اس حد تک ایگریسو نہیں رہا جتنا کہ آج ہے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تمام تر رویے کے بعد بھارت کا 2 سال کے لیے الیکٹ ہونا غیر مستقل ارکان کے طور پہ، اس کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے اس میں کس حد تک تبدیلی متوقع ہے؟ یہ دیکھیں سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان ابھی نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے آئے گا، تو اس کا ویٹو تو نہیں ہوگا، پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ مشکلات وہاں پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ ضامن ہے دنیا میں امن کی، تو اس سرکمسٹانسل بنیادوں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ملک جو ہے، ایک ریاست جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت میں ملوث ہے، مسلسل جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں جو ہے اس کے الزامات ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ممبرشپ دینا جو یقین نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوتی ہیں اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، موریلٹی اس میں زیادہ کام نہیں کرتی ہے۔ اب ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے، ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پیک آئیلینڈز میں، بہت طرف، تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے، اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ
کے ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں. جی دیکھیں اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے. اب اس کا مخالفت کرنے کے لیے تو کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا نا, کہ کوئی اور ملک آئے ان کو اپوز کرے. تو ابھی تو کوئی ایشیا سے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں ان اپوزڈ ہیں تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے, کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے ہماری کمپلینٹس کی وجہ سے, پر میرے خیال میں ان کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان اپوزڈ ہیں. شہزاد چودھری صاحب جناب, یہ جو موجودہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, جس طریقے سے بھارت اس الیکٹ ہونے کے بعد امپاور ہوگا, تو اس کے بعد خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ایگریسو موڈ ہے بھارت کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اور عالمی رد عمل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر سکے. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اور اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, اور اس کا ابھی اختتام نہیں ہے, آغاز ہے. دیکھیے کس طرف کو جا کے معاملہ بیٹھتا ہے. اس وقت تو بھارت اور چین آپس میں الجھے ہوئے ہیں, اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت جب چین سے معاملات اپنا سلجھا لے گا تو شاید اس کا پھر کسی قسم کا اور پاکستان کے بارے میں رویہ اور جارحانہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان کا وقت ہے, اور پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے بلکہ بیرونی طور پر بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, اور بھارت کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اس کو بھی فیس آف کر رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہو گئی, یہ تو ہمیں فیس آف کرنا ہے ایز اے نیشن. دیکھیے, جو آپ سوالات پوچھ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے, اور جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو یو این او کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ بے شک اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے ایگریسو ہیں, اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان وغیرہ, وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے, اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں, ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے, تو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان میں, تو پھر باہر صورت اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے. اس کا وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے اپنا مہیش صاحب بتا رہے ہیں, ہمارا ایک امتحان تو آئے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. ماشاء صاحب, لیکن آج کے موجودہ حالات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں مسلسل وزیر اعظم پاکستان, وزیر خارجہ کی جانب سے مسلسل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے, کوئی گراؤنڈ گین کر سکتا ہے. گراؤنڈ گین کرنے کا تو مجھے نہیں پتا, حرکت کر سکتا ہے, اور اس حرکت کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ پچھلے سال اس کا ایک مظاہرہ چھوٹا سا ہوا. بدقسمتی ہوگی ہم سب کی, بھارت کی بھی پاکستان کی بھی. اس وقت یہ دنیا کے بہت زیادہ تعداد والے آبادی والے ملک ہیں, دونوں ملک اور نیوکلیئر ملک ہیں, اور اس وقت کورونا کے خلاف نبرد آزما ہے. اور اگر البتہ یہ سب کام ملکوں کو کرنے پڑتے ہیں اور قوموں کو جھیلنے پڑتے ہیں, ہم اس کو برداشت کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے کہ وہ ممبر بن گیا ہے سیکیورٹی کونسل کا, یہ نہیں کہ پاکستان کے آپشنز ختم ہو جاتے ہیں یا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی بھی ڈپلومیٹیکلی اپنے کارڈز بہت بہتر پلے کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتا ہے. باقی سب جو طاقتیں ہیں جنہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس بھی نہیں کیے ہیں, وہ سب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ نہ کریں آپ, یہ جنگ چھڑ جائے گی تو بہت برا ہوگا سب کے لیے, اور آپ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. تو وہ پریشر ہندوستان پر تو ہے, پر ہندوستان کی آبجیکٹو یہ جو حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں, یہ بڑے ریکلیس لوگ ہیں اور آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, تو ان کو روکنے سے ہمیں پورا اطمینان نہیں ہے کہ یہ رکیں گے.